بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ویڈیو ایک خاتون کی، ایک ماں کی، ایک عمر رسیدہ عورت کی ویڈیو نے پورے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب تک سب سے بڑا ثبوت سامنے آ گیا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو تالے لگ چکے ہیں، تالے، یہ چیز رپورٹ ہو رہی ہے۔ کہا گیا تھا کہ 24 گھنٹے کام ہوگا اور جناب جس کو جو شکایت ہے وہ لے کر آئے۔ اگر کسی سے پیپرز چھینے جا رہے ہیں اور کسی کو کوئی اور شکایت ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ سے نظر آ رہا ہے، ان کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس ملک میں، خاص طور پر ایک جماعت کے لیے، ایک جماعت یعنی تحریک انصاف کے لیے، کسی طرح کا کوئی اس وقت راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ بالکل ان کو دیوار سے لگانا نہیں، دیوار میں چن دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کہا الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کے لیے، کیونکہ حکومت میں جب کسی نے آنا ہے تو اس کی مورل سٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، یہی آئین کہتا ہے۔ مگر الیکشن کمیشن نے الٹے تالے لگا دیے، حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے رات گئے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف فیصلہ دے کر بلے کا نشان لیا، اور پھر صبح سارا دن جناب اس کی کاپی، مصدقہ کاپی نہیں دی تحریک انصاف کو کہ وہ جا کر کہیں یہ مقدمہ نہ کر دیں، کہیں جا کر جب تک آپ کو مصدقہ کاپی نہیں ملے گی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور پھر جیو پر یہ رپورٹ ہوتا رہا کہ جی وہ تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، بلے کا نشان جو چھینا گیا اس پر چیلنج کرنے کا۔ اندر تفصیل میں جناب پتہ لگے کہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن دے ہی نہیں رہا کاپی، تالے لگا کر چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، ان کو لکھا جا رہا ہے۔ لیکن تالے صرف جناب یہ الیکشن کمیشن کی دیواروں کے اوپر جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں نہیں لگے، صرف دروازوں پر تالے لگے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، ان کے ضمیروں پر تالے لگ گئے ہیں، ان کی نظروں میں، ان کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان تالوں کی چابیاں بھی نگل گئے ہیں کہ تاکہ وہ کھولے نہ جا سکیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، بہت میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ ہی چاہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ یہ مونی صلاحی صاحب کی والدہ ہیں، یہ گئیں RO آفس، اور ریٹرننگ افسران اسی لیے بیوروکریسی سے لے گئے ہیں تاکہ یہ حرکتیں ہو سکیں۔ وہاں پر جا کر وہ کاغذات جب جمع کروانے گئیں، جس طرح ان سے چھینا گیا ہے، اور میں نے تو یہ سوچا کہ چلیں جی یہ کاغذات چھیننے کی ایک ماں سے کوشش ہوئی ہے تو چادر بچ گئی، ورنہ یہ کپڑے بھی ان کے چھین کے لے جاتا کہ انہوں نے کس طرح کوشش کی کہ کاغذات یہ نہ چھینے۔ اور اس پر جناب رائے ثاقب کھرل بہت اچھے صحافی ہیں، اور یہ اس وقت وائرل ہے ویڈیو، ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے۔ رائے ثاقب کھرل لکھتے ہیں، بہت زبردست صحافی ہیں، گجرات سے میرے ذرائع کے مطابق کاغذات چھیننے کی کوشش کرنے والے فہد الرحمان ہیں، SHO تھانہ بولانی۔ اب آپ یہ دیکھیے گا ذرا غور سے کہ کس طرح، اور وہاں پر پولیس موجود ہے، پولیس موجود ہے، ظاہر ان کو پتا ہے پولیس والا ہی ہے جو ایک ماں کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد انسان سر پکڑ لیتا ہے، سوچتا ہے کہ پھر آپ کیسے چیلنج کرتے ہیں کہ جی عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ رات گئے کچھ نہیں ہوا ہوگا، جب یہ تو دن دہاڑے وہاں پر بہت سے لوگ موجود ہیں، سورج کی روشنی نظر آ رہی ہے، یہاں شاید CCTV فوٹیج بھی ہوگی لیکن اب کسی کو نہیں ملے گی۔ وہاں پر جب پتا ہے کہ رات گئے صرف ہم ہی ہیں اور 29 عورتیں اور بچے ہیں اس گھر میں، پتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ اور پھر اس سے پہلے تو ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں ان کی والدہ چیخ رہی ہیں، عثمان ڈار کی والدہ، اور جس طرح ان کو دھکے دے رہے ہیں، ان سے دست درازی کر رہے ہیں، وہ تو ویڈیو پہلے آئی تھی۔ اب بھی جب انہوں نے الزام لگایا، کہا نہیں جی نہیں، یعنی ہر چیز کی ویڈیو آئے کہ ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اف توبہ، چادر ان سے چھین لی گئی، پھر کہتے ہیں جی کیسے نہیں، یہ ویسے کر دیا، الزام لگا رہے ہیں الیکشن کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اور ثبوت آ گیا۔ تو یہ جو دن کی روشنی میں اتنے لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں، اور ہم اتنے بے غیرت اور بے حس ہو گئے ہیں، ہم بطور معاشرہ، ہم معاشرہ ہی نہیں رہے، مہذب چھوڑ دیجئے، ہم معاشرہ ہی نہیں رہے، کسی میں جرت نہیں کہ بھائی اس سے پوچھے۔ اور دوسرا ساتھی، آپ غور کیجئے کیونکہ ویڈیو بڑی تیزی سے چل جائے گی، دوسرا ساتھی اس کی مدد کو آتا ہے کہ اس بوڑھی عورت نے کیسے جرت دکھائی کہ جناب یہ چھینتے ہوئے اس نے کاغذ اپنے پاس کیسے روک لیے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے گا، یہ وہ جا رہی ہے اندر، اور یہ دیکھیں یہ چھین کر، یہ دیکھیے اس نے یہ گرے کلر کا، اچھا دوسرا ساتھی پھر اس کی مدد کو آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم ڈاکو لٹیرے ہم جو ہیں، اور یہ دیکھیں پھر وہ گھبرا کر یہ خاتون، یہ ماں، یہ واپس آ جاتی ہیں کہ چھوڑو۔ اچھا انہی کے خاندان کی عورتیں اب کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، کچھ چاہیے تو ہم سے ویسے ہی لے لو، پرس، یہ کوئی رسید چاہیے، وہ کہہ رہی ہیں کہ لعنت بھیجتے ہیں ایسے الیکشنز پر۔ یہ اب کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ اب یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے، یہ دیکھیں، اور کسی کی کان پر جو نہیں، وہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں کس طرح آتا ہے، اور یہ وہ دیکھیں چھینتے ہوئے، اور اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ یہ ہو رہے ہیں جی الیکشنز،
چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو اگر اور کوئی ثبوت چاہیے تو وہ بھی شاید مل جائیں گے. بی بی سی پر رپورٹ آ گئی ہے, ٹریبیون میں یہ سب کچھ چھپ گیا ہے, حتیٰ کہ ایک خاتون وہ گئی اپنے خامند کے کاغذات جمع کروانے, وہ کتنے دن سے جا رہی ہے, وہاں پر اس کو بٹھا کر افسر کیا کہتا ہے کہ اپنی عزت بچا لو, عزت بڑی بات ہے, عزت کی حفاظت کر لو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر تمہیں لے جائیں یا تمہارے ساتھ کچھ کر دیں کہ پھر تم پچھتاتی رہو. تو بس ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں, اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں اب ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی کیونکہ میں کانپ رہی ہوں, میں جس طرح سے گھر آئی ہوں. تو یہاں تو یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اب دن کے روشنی. وہ دیکھیے پولیس والا, وہ کہہ رہا ہے اوہ اچھا یہ عورت بچ کے نکل گئی, چلے ان کو بھی کہا ہوتا, ان کا بھی تو یہی کام ہے نا. پولیس اس وقت اور کیا کر رہی ہے آپ دیکھ لیجئے. یہ ہے جناب کارکردگی, اور وہ دیکھیں, اور یہ آیا اور یہ دیکھیں, اور دوسرا ساتھی یہ دیکھیں آگے بڑھتا ہے کہ اچھا اوہو نہیں تم چھین سکے, کوئی نہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ جناب اس وقت اس ملک میں حالت ہے. اس ویڈیو نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے ہر صحافی جس میں حیا, شرم ہے, غیرت ہے, وہ آپ دیکھیں کہ اس پر بات کر رہا ہے, اس کی مذمت کر رہا ہے, کنڈیم کر رہا ہے کہ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. اچھا بی بی سی نے لکھا ہے کہ جی یہ دیکھیں کس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے, لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ امیت سعید ران جو ان کے وکیل بھی ہیں, ان کے خاندان کے, وہ سیکٹری بھی رہے لاہور ہائی کورٹ بار کے, وہ بھی پتہ لگا لاپتہ ہو گئے ہیں. وکلا جو ہیں کئی گرفتار کر لیے گئے ہیں, چونکہ جی بھیجا وکلا کو, یہ قانون کو سمجھتے ہیں. اچھا یہ کہ جی تھانہ کچہری میں ان کا آنا جانا ہوتا ہے, ان کا روز کا کام ہے عدالتوں کے چکر لگانا, تو ان کو پکڑنا مشکل ہوگا, گرفتار کرنا, ان کے ساتھ غیر قانونی کام کرنا مشکل ہوگا. نہیں جناب, ان کو بھی پکڑ کے اٹھا لو, غائب کر دو, لاپتہ کر دو. یہ حال ہو گیا ہے. اور یہ اب آپ دیکھیں پکڑ دھکڑ جس طرح سے ہو رہی ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, لاپتہ ہونا, کاغذات چھیننا, آگے سے کہنا کہ جناب نہیں ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں. پھر ابھی تو اسکروٹنی ہونی ہے, اسکروٹنی ہوگی جب کہ آ کر دیکھا جائے گا آپ کے کاغذات ٹھیک ہیں نہیں ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص نہیں آنا ہے, بس کوئی بھی جا کر کاغذات نامزدگی حاصل کر کے جناب وہ جمع کرا دے گا, اچھا جی آپ کو ایک رسید مل جائے گی, ہاں جی آپ کے جمع ہو گئے ہیں. پھر جب اسکروٹنی ہونی ہے کہ آپ میں ٹھیک ہے, ٹیکس کا معاملہ, اس وقت کیا حالت ہوگی آپ سوچئے ذرا. تو تالے تو یہ مسلسل لگنے ہیں اب الیکشن کمیشن پہ. اب الیکشن نہیں اس ملک میں ہونا, یہاں کچھ اور ہو رہا ہے, یہ کوئی سلیکشن بھی نہیں ہو رہی. وہ کہتے ہیں انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. نہیں جناب, اس وقت ملک میں ہے کہ ظلم ہونا ہی نہیں چاہیے, ظلم ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. جبر ہونا نہیں چاہیے, جبر ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہ سب نظر آئے تاکہ ایک دھاگ بیٹھ جائے کہ یہ ملک کس طرح سے چل رہا ہے, کس طرح سے آگے چلانا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جناب نہیں چل رہا, معیشت بیٹھ رہی ہے. ابھی ٹیلی کام کمپنیز اور کہاں فورن انویسٹمنٹ, آج جیو نہیں خبر چلائی کہ جناب وہ واپس چلے گئے ہیں. تو انویسٹمنٹ کیا خاک آئے گی, ایسے کیا حکومت آ کر کیا خاک بیٹھے گی. بتائیں ذرا مریم نواز صاحبہ, یہ وہ جو کہتے ہیں جی عورت کارڈ اور فلاں, وہ پھر وہ عورت مارچ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں, وہ کہاں ہیں, انسانی حقوق والے کہاں ہیں. بتائیں نا اس ویڈیو کے بارے میں ذرا, مریم صاحبہ بھی آئیں, بتائیں ذرا. وہ مریم عزیب صاحبہ اور دیگر جو بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ آئیں, بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کے الیکشنز آپ کو چاہیے کہ عورتوں کے گھروں میں جا کر چھاپے, آج بھی ہو رہا ہے, توڑ پھوڑ, پولیس جاتی ہے توڑ کر آ جاتے ہیں, سارا گھر جاتے ہیں اور جناب جتنا گھر میں سامان ہے سب توڑ دو, دروازے توڑ دو, اچھا بندہ نہیں ملا, سب توڑ پھوڑ کر آ جاؤ. یہ اس وقت ہو رہا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی جرت کو سلام ہے کہ صنم جاوید صاحبہ آئیں, وہ لڑکی جو جیل میں ہے, حلقہ نمبر N119 سے الیکشن لڑنے کے لیے اس نے کاغذات نامزدگی کسی نہ کسی طرح جمع کروا دیے, تو مریم صاحبہ 119 کی بجائے 120 پہ چلی گئی. یہ تو آپ کا حال ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو, بچوں کو ہراساں کرو, ان کو تھریٹ کرو کہ تمہاری عزت کے ساتھ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور یہ سب تمہارے ساتھ ہوگا, تو ان کو نکلنے نہ دیں, ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو, ان کو غائب بھی کر دو. تو اگر کسی کے صرف کاغذات ہی آ جائیں تو وہاں سے نکل جاؤ. یہ ہے دلیری, یہ ہے بہادری, یہ ہے جرت, یہ ہے حیا اور شرم. اچھا اب یہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد بھی اتنا واضح اور بالکل یہ بڑا زبردست طریقے انصاف کے پاس یہ آیا کہ جی حکم آ گیا کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ آئین و قانون ہے, اس کی دھجیاں اڑائی گئیں. آپ سوچیں کہ کس قدر فرسٹریشن ہے, کہیں ڈیسپریشن ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے وہ جو سائفر کیس ہے وہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اس کی بھی ہم آگے بات کریں گے. وہ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اوپن ٹرائل ہو گیا ہے, خود ہی پروسیکیوشن کی طرف سے جنہوں نے سزا دلوانی ہے وہ وکلا آ کر سارے میڈیا کو بتا رہے ہیں آج کیا ہوا, کو 22 گواہان لے گئے, یہ سب کچھ کس طرح سے ہوا, اس کی بھی ہم بات کریں گے. اور اب نظر یہی آ رہا ہے کہ اب ایک فرار ہے, الیکشن نہیں ہے, یہ ایک فراڈ, دھوکہ ہو رہا ہے. لیکن اچھا ہے تحریک انصاف کی طرف سے اگر یہ مائیں, یہ بہنیں, یہ بیٹیاں
یہ جرت کر رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں, تو آخر تک جائیں گے جب, تو سارا کچھ ایکسپوز ہوگا. سبھی یہ لوگ, چاہے وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے ہمارے ادارے ہوں, بیوروکریسی ہے, پولیس ہے, ہمارے یہ جناب چیف جسٹس قاضی فائسہ صاحب ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, سب کا پتہ لگے گا. دیکھیے کیا کیا کون کر رہا ہے. تو یہ جہاں جہاں یہ تالے پڑیں گے سب کا پتہ لگے گا. تو اس ملک میں پتہ نہیں ایک کیوس کسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, ایمرجنسی کسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے تاکہ شاید الیکشنز ہی نہ ہوں, اور اگر ہوں بھی تو الیکشن تو نہیں ہوں گے, وہ سلیکشن بھی نہیں ہوگی, وہ ایک بس جبر سا ہوگا, ایک کارروائی ہوگی, لیکن اس کے اثرات بہت ہولناک, خطرناک ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, بین الاقوامی سطح پر بھی, کہ سب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنا یہ چیزیں ایکسپوز ہوں گی اتنا لوگوں کو سمجھ آئے گی, اتنا شعور آئے گا, اور پھر اسی کو دیکھ کر کے اچھا یہاں یہ ہے معاملہ, پھر ذرا سوچ آئے گی کہ اچھا ہم اس قدر گر گئے ہیں تو ہمیں تو اتنی زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. تو یہ اگر منی صلاحی کی والدہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کینڈیڈیٹ کی اہلیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو آپ سوچیں کہ کیا کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی سند رہے کہ جناب باقاعدہ نام کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور رپورٹ ہو رہی ہیں. ابھی جناب یہ ہے ایڈوکیٹ وقار مشتاق, یہ وکیل ہیں, ان کو بھی جناب پولیس نے بھاری نفری نے حراست میں لے لیا. یہ بھی وہاں پر پہنچے کسی کاغذات نامزدگی جمع کروانے. اگر نون لیگ کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اسسٹنٹ کمشنر محترمہ جو ہے نا وہ ساتھ آتی ہیں, تہمینہ صاحبہ کے ساتھ, وہ نظر آ رہی ہیں تصویر میں. اسی طرح جناب خواجہ عمران نذیر مریم نواز کے کاغذ جمع کرا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں کس طرح سے وصول کیے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے, آپ بیٹھ جائیں نا, وہ آ جائیں, یہ دیکھیں تصویریں اتر رہی ہیں. دوسری طرف جناب یہ دیکھیں, یہ ہے جناب اگر کوئی وکیل بھی آ رہا ہے کسی تحریک انصاف کے لیے جمع کروانے, اور یہ دیکھیں آپ دھکم پیل, اور اس کو جناب دھکے دیے جا رہے ہیں کہ خبردار تم آگے نہیں آ سکتے, نکل جاؤ یہاں سے. کیسے؟ چونکہ وہ بندہ خود آتا تو گرفتار لاپتہ کر دیا جاتا. یہ دیکھیں آپ, یہ حال ہے کہ یہ صدر لاہور بار پی ٹی آئی امیدوار کے کاغذ جمع کرا رہے ہیں, تو یہ حال ہے. یہ صدر لاہور بار ہوں, جو مرضی ہو جائیں, وکیلوں کے رہنما ہوں, کون کس کو کیا سمجھتا ہے. اور یہ جناب اہلیہ شبیر علی قریشی, یہ کس طرح سے گئی ہیں اور کیا ان کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے سارا ماجرا خود بتایا ہے کہ اتنا یہ ظلم ہو رہا ہے, تھریٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ کہ آپ اپنی عزت بچائیں. اور یہ ہیں جی اہلیہ شبیر علی قریشی, اور یہ سابقہ وزیر مملکت ہیں MNA 179 کوٹ ادو سے. ان کا یہ پیغام آیا اور انہوں نے کہا جی میں صبح 9 بجے سے لے کر شام تک سارا دن ECP DC آفس RO آفس کے چکر لگاتی رہی, کسی نے نہ سنی. سب افسران کہتے ہیں ہم مجبور ہیں, ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, آپ ضد کرنا چھوڑ دیں, ہمارا مشورہ ہے, آپ ایک عورت ہیں, اپنی عزت کو محفوظ رکھیں, اوپر والوں کی سن لیں ورنہ آپ بھی محفوظ نہیں ہوں گی. خدا پاک کی قسم, میں آج گھر کپ کپاتی ہوئی آئی ہوں, ابھی بھی سکتے میں ہوں, ویڈیو بنانا چاہتی تھی, بول نہیں سکوں گی, ہمت نہیں ہے. یہ حال ہو گیا ہے ہمارے ہاں خواتین کا. کیا بات کریں, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.